سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب. کل ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. بہت عرصے بعد توشہ خانہ 2 کی 4 سماعتیں ملتوی ہو چکی ہیں. کیسز کے بارے میں صرف بات کریں گے. کچھ اہم ترین ڈائریکشن ذرائع کے مطابق دی گئی ہیں. ایک تو سر ہمیں یہ بتائیے گا کیسز کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کچھ اہم ترین ڈائریکشنز دیے ہیں کہ معاملات کو آگے کیسے لے کر چلنا ہے. دوسرا اسی میں ایڈ کر دیجیے گا لائے ڈیٹیکٹر والی کیا بات ہے. ابھی بھی کوئی شکوک و شبہات ہیں. پوری قوم جانتی ہے وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا اور یہ کہتے ہیں ہم نے مشینیں لگانی ہیں. دیکھیے پوری دنیا میں لائے ڈیٹیکٹر اور پولیگرافی ٹیسٹ جو ہے یہ ہوتے ہیں. جی اس کی ایویڈینشلی ویلیو کیا ہے اس پر ابھی تک کوئی کمپریہنسو ججمنٹ نہیں آئی. ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر آلریڈی ایڈجوڈیکیٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر اس کی میری نگاہ میں میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہوتی ہے ڈی این اے کی ویلیو ہوتی ہے, فنگر پرنٹس کی ویلیو ہوتی ہے, اس قسم کے پی ایف ایس اے کے جو اور ٹیسٹ ہیں وائس میچنگ کی ہوتی ہے. مگر ایک لائی ڈیٹیکٹر مشین یا وائس کمپیریزن جو مشینز ہیں آج کل آپ دیکھیں, مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں وہ کبھی کڑھائی بنا رہا ہوتا ہے, کبھی وہ اسپیچ دے رہا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. آپ کی آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس اور وائس میچنگ اور ایون امیجز اب اتنے کنفیوزنگ, اتنے مس لیڈنگ اور اتنے جینون ہو گئے کہ آپ کنفیوز ہو گئے. تو بات یہ کہ اگر سرکار نے اپنا کیس یہیں پر لا کر کھڑا کرنا کہ مشین بتائے گی کہ یہ 9 مئی میں انوالوڈ ہیں یا نہیں, تو بڑے افسوس کی بات ہے. یہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے. پر پھر بھی آنریبل ججز نے کہا کہ آپ تعاون وہ مزید کرنا چاہتے ہیں تفتیش میں یا نہیں, آپ ان سے ہدایت لے لیں اور ملاقات کر لیں. میں نے کہا ملاقات تو تب ہوتی ہے نا جب ملاقات کروائی جائے. اچھا وہ بھی ملاقات کا حکم ہو گیا, اب ہم اڈیالہ جیل. انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کی ملاقات بغیر کسی احکامات کے ہوگی. یہ بڑا حیران کن ہے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا آپ کی ملاقات ہوگی, ہم نے سرکار کو ہدایت دے دی, آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی اور آپ کی ملاقات آج ہی ہوگی. پارٹ آف دی آرڈر نہیں ہے بٹ کہہ دیا تو ملاقات ہوگی. تو میں ان کی وربل ایشورنس پہ میں کافی ٹوٹا ہوا راستہ ہے, میں اڈیالہ کی طرف جاؤں گا. امید کرتا ہوں کہ میری ملاقات ہو جائے گی. اور آپ کو کیا لگتا ہے کل کی جو ملاقات ہے اس ملاقات کے اندر جو چیزیں آپ کی ڈسکس ہوئی اس میں عمران خان آگے کیا ارادہ رکھتا ہے کیسز کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب کو کل ہم نے بریفنگ دی. بریفنگ میں یہی بات بتائی کہ کوئی کیسز آپ کے نہیں لگ رہے. وکلا اپنی دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ کہ کیسز فکس ہو جائیں. القادر کے کیس نہیں لگ رہے, ٹرائلز لگنے بند ہو گئے. نئی حکمت عملی ہے. اور میں نے انہیں کہا جو 9 مئی کے کیسز ہیں حکمت عملی یہ نہیں ہے سرکار کی کہ سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ. دے ہیو کیپٹ دا ورسٹ فار دا لاسٹ, کیونکہ یہ آخری کیس ہے. اس کو ہینڈل کرنا, اس کو شروع کرنا, اس کو پروسیکیوٹ کرنا میری نگاہ میں ایز اے کرمنل پریکٹیشنر ناممکن ہے. 1500 2000 2500 ملزم, گواہ, ان کی اسٹیٹمنٹ, اور پھر یہ سپریم کورٹ کا ایک انفیئر ایک اگر یہ آ جاتا ہے, اس سے بہت ناانصافی ہوگی کہ 4 مہینے میں آپ اس ٹرائل کو کنکلوڈ کریں. یہ 4 مہینے میں ٹرائل کنکلوڈ ناممکن بات ہے. آپ کو یاد ہوگا 8 فروری سے پہلے 3 فیصلے سنائے گئے. اس وقت بڑی جلدی ہوتی تھی اور اب کہہ رہے ہیں کہ سماعتیں 4 دفعہ ملتوی ہوگی. اور دوسرا توشہ خانہ 2 کی بھی آپ نے اپنی ہیئرنگ دے دی ہے. کیا امید ہے کب تک, کیونکہ یہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا تو ادھر رہائی اور ضمانت کے چانسز بننے کے. توشہ خانہ کے لیے ہم بہت کوششیں کر چکے ہیں. توشہ خانہ کے لیے بھی کوششیں کر چکے ہیں کہ اس کی کوشن کا کیس بن رہا ہے. اور القادر میں بیل کی سسپینشن کے لیے بھی ہم بہت کوششیں کر چکے ہیں. بشریٰ عمران کی تو 7 سال کی سزا ہے, خاتون کی بھی گراؤنڈ ہے, ان کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے. القادر کے کیس میں ٹرسٹی کی ان کی ایک واحد ان کا جو اسٹیٹس ہے, سو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی بھی کیس لگانے کو تیار نہیں ہے. اپیلز نہ لگائیں, چلیں اپیلز کہتے ہیں نمبر پہ لگے گا. ضمانت لینا اور اس کا فکس ہونا وہ ہمارا رائٹ ہے, وہ فکس ہونی چاہیے. رکاوٹ کیا محسوس ہو رہی ہے سسٹم میں آپ کو؟ رکاوٹ آفس ہے اور رکاوٹ احکامات ہیں. وہ ہم جاتے ہیں تو آفس کوآپریٹ نہیں کرتا, وہ سی ایم لے کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. ایشورنس ملتی ہے جمعرات کو کیس لگا ہوگا, جمعرات کی بہت مشکل کیس لگا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ہائی کورٹ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ ایک نئی چیز ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ وکیل ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. میرے لیے یہ لرننگ پروسیس ہے. میرے ساتھ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. کیس دائر کریں وہ لگے گا, پھر ہم اپنا بیسٹ اسٹاف بھی بھیجیں, ہم احمد کو بھیجیں جا کے جیسے بھی وہ لگوا کے وہ بھی واپس آ جائیں اور کہیں جی لگے گا کیس. پھر شام کو لسٹ نہ نکلے تو ایک وکیل کیا کر سکتا ہے اس سے آگے
ये बात मुझे मेरा क्लाइंट भी पूछ रहे कि इससे आगे बढ़ो, इससे आगे क्या है, आई हैव टू लर्न। केस लगवाने का क्या तरीका है मुझे नहीं मालूम। वैसे अहमद साहब की तारीफ भी बनती है नाजरीन, सलमान सफदर साहब के साथ साथ अहमद साहब ने भी बड़ी मेहनत की है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात जी करने के हम लिए। बिल्कुल जी, अपने एक टीम वर्क होता है। बिल्कुल ऐसे। और सलमान सफदर इज नेवर अलोन, ही इज ऑलवेज विद हिज एसोसिएट्स, विद हिज स्टाफ मेंबर्स, सुहेब इलियास, yes. सब लोग साथ मिलते हैं। बहुत सारे लोगों की इतनी खिदमत है, बेशक। ये अकेले बंदे का फर्द वाहिद का ही काम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।